جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا آج کا جو ولاگ ہے اس میں ابھی عمران خان صاحب نے ایک بہت دو بلکہ اہم ٹویٹس کیے ہیں، خطاب بھی کیا ہے، اور اس کے اندر مختلف باتیں ہیں، اور خاص کر کے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا عندیہ دے دیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، مگر اس دفعہ انہوں نے ایک لگتا ہے کہ کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ فائنلی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے گی، لیکن حکومت کو ہمارے ارادوں کا نہیں پتہ۔ ایک تو اس یقین کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے کہ حکومت کے ارادوں کا عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے جو کہ حکومت کے پاس اس وقت ہے۔ وہ کیسے سمجھ میں آیا، وہ کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو بتا رہی ہے، وہ کس طرح کے ان کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ساری اسٹریٹجی حکومت کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن حکومت کو جو ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آئی جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر آج ہم ولاگ کریں گے۔ فائنل کال ہے، فائنل آخری واردات کی، اور عمران خان صاحب نے خود اس کو آخری واردات کہا تھا، اس لیے ہم بار بار یہ بات کرتے بھی ہیں۔ اور اس فائنل جو آخری اور حتمی لڑائی ہے، اس کے اندر پورے ساز و سامان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ساتھ میں آڈیو لیکس جو ہے اس کو قومی سلامتی کے ساتھ عمران خان صاحب نے جوڑا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس اور پی ایم آفس جو ہے اس کے تمام پورے حفاظتی جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات ہیں، اور یہ کہ بطور رہائش گاہ بھی میری جو فون ٹیپنگ ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ کچھ آڈیوز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے اندر ایڈیٹنگ کی گئی، اور ہم اس کو اب جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کرنے کی بھی بات کریں گے، اور انٹیلیجنس کا سراغ بھی جو ہے وہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب عمران خان صاحب اگر عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو اس کے اندر جو ہے شاید وہ وہی مقصد پورا کریں گے جو کہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں جانے کی۔ اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں لانگ مارچ کی طرف۔ لانگ مارچ پہ خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے اندر ایک بہت دو رائے تھی، اور مختلف جو سینئر سیاستدان جو باقاعدہ ایک سٹرگل کے ذریعے سے سامنے آئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ لانگ مارچ کا نہیں ہے، اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہم نے اس طرح کی کوئی کوشش کی اور اس کا نقصان ہوا تو ساری زندگی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگے گا، لہٰذا بہتر ہے، اور خاص کر کے اور اسٹرینگتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ جب پورے پیک پہ یہ نیریٹو چل رہا تھا کہ جی حقیقی آزادی اور یہ غلامی اور یہ وہ سب چل رہا تھا، اور سائفر کی بات ہو رہی تھی اور امریکی سازش کی بات ہو رہی تھی، تب بھی پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں نکلے اس طرح سے جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا سے 10-12 ہزار لوگ جو تھے وہ نکلے تھے، اور یہ نمبر جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ آتا بھی رہا ہے، اس کی کوئی ڈینائل بھی نہیں آئی، اس لیے میں اس کو کوٹ کری ہوں کہ تقریباً اتنے لوگ جو تھے، چلے 15,000 کر لیں تو نکلے تھے۔ اب وہ لاکھوں کی جو بات ہو رہی ہے، شاید اس طرح کی پوٹینشل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس اعتراض کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالات ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو پاکستان کی معیشت ابھی متحمل نہیں ہو پائے گی کسی قسم کی صورتحال سے، اور شاید یہی وہ بات ہے جس کو کہ عمران خان پیش نظر رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ یہ آخری گرتی ہوئی دیوار کو، یا اللہ معاف کرے، یہ ملک انشاءاللہ قائم رہے گا، سلامت رہے گا، لیکن جو گرتی ہوئی معیشت ہے اس کو ایک دھکا اور دو، وہ والا کام کیا جائے، اور پوری طرح سے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر حاوی ہو کے انتخابات لے لیے جائے۔ اکتوبر میں انتخابات ہوں، بلکہ آج ہم نے انٹرویو بھی کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکتوبر میں اناؤنس کر دیتے ہیں 2-3 مہینے کے پروسیس کے بعد تو الیکشنز ہو جائیں گے، وہ بھی قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو چیز ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات کی کوشش بھی جاری ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ہے منصوبہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس آخری دیوار کو دھکا دیا جائے تاکہ الیکشن لے لیا جائے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کے 2/3 پاکستان کے اندر کیا ہے، وہ جائے سندھ جائے بلوچستان کے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، سندھ کی صورتحال کیا ہے، لیکن خان صاحب کو الیکشن چاہیے، اور الیکشن جو ہے ان کو تاکہ وہ وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا آرمی چیف لگائیں، یعنی وہ آرمی چیف لگانے کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن کے آرمی چیف لگائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف لگانے کے لیے وہ وزیر اعظم بن جائے۔ سو یہ ایک صورتحال ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا بھی ہے
کہ ہمارے پاس جو ہتھ کنڈے، بائی دا وے جو ہم نے سنا، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، ہتھ کنڈے بہت خطرناک ہیں اگر وہ ان پہ استعمال تحریک انصاف کرتی ہے، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور ہم بتانے کے لیے لوگوں کو ذرائع کے مطابق جو ایک پلان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورٹ کو بھی بند کر دیا جائے، اور پاکستان کے جو افغانستان کے جانے کے رستے ہیں یا باقی جو روڈز ہیں مین، ان کو بھی ہم بند کر دیں اور اس کو بالکل دھرنے کی صورت کر کے اس کو بلاک کر دیں، اور پھر عوام وہاں سے اٹھے ہی نہیں. اور پھر یہ سب کچھ ظاہر ہے یہ آپ مجبور کریں گے ریاست کو کہ وہ اس طرح کے جو کہ آپ کی سالمیت اور واقعی سالمیت، آپ کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں، ان کو اگر آپ اس طرح کا کوئی پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بندرگاہ کو بند کر کے، پورٹ کو بند کر کے، راستوں کو بند کر کے، انٹرنیشنل جتنی کمیونیکیشن ہے اس کے حوالے سے، تو یہ پاکستان کے اوپر حملہ گردانا جائے گا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ خطرناک صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ ریاست کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف اقدامات کرے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ریاست کے پاس جو ہے وہ اس بات کی چیزیں ہیں اور ان کے موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم کو کافی حد تک پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. سو باقی جو صورتحال بننے جا رہی ہے، اس کے بعد پاکستان کی معیشت اگر خدا نخواستہ تحریک انصاف اسی طرح کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت کو بہت دھچکا لگے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذمہ داری آپ نے فیصلہ کرنی ہے. یہ قطع نظر اس کے اگر تحریک انصاف کی جگہ پی ایم ایل این بھی ہوتی یا کوئی اور دوسری پارٹی بھی ہوتی اور وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتی، تو یقین کیجئے ہم وہ پہلے لوگوں میں سے ہوتے جو کہتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، اگر جو خبریں آ رہی ہیں، اگر آپ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، یہ خطرناک صورتحال ہے، اس کے اوپر نہیں، کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور جو بھی ہے، اگر کوئی خاص کر کے سیاسی جماعت چاہتی ہے یا اگر کوئی تیسرا آدمی جس کو کچھ بننا ہے یا بننا چاہتا ہے، جو بھی ہے وٹ ایور، جس کے بھی کوئی اپنے مفادات ہوں گے، اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ ایندھن نہیں بننا چاہیے. اور اسی لیے شاید آرمی چیف نے جو 2 دن پہلے تقریر کی ہے، اس تقریر میں یہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی سیاسی گروہ اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر وہ معیشت کو عدم استحکام کی طرف لے کے جائے گا تو اس کے خلاف پوری کارروائی کی جائے گی. اس انتباہ کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر اہم بات ہے، نیوٹریلٹی کی بات بھی ہم کرتے ہیں. کامران ٹیسوری کی جو آج اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کا یہاں پر آ جانا اور اس کے بعد ایم کے ایم کی طرف سے ان کا گورنر بننا، جن کے اوپر اتنا رہا ہے معاملہ، اور یہ سارے معاملات اس وجہ سے خراب رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور سوال اٹھا رہا ہے نیوٹریلٹی کے اوپر، نیوٹرلز کے نیوٹرل رہنے کے اوپر. اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل، اس سے زیادہ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی کہ ایک پاکستان کے ہائیسٹ آفیسز جو ہیں ان میں سے ایک آفس کو اگر آپ اتنا کانٹروورشل کر دیں، آپ اگر اس طرح کے لوگوں کو جو کہ جن کے اوپر اتنا ریاکشن آ رہا ہے، اتنا خود پی ایم ہماری اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے اس کے اوپر، اور ساتھ جو ذمہ داران ہیں سینئر، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس طرح کی صورتحال میں کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں یا ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، تو اس ایک تعیناتی سے کراچی کے جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے یا ایم کے ایم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ فیئر طریقے سے ہر چیز ہونی چاہیے، جو پارٹیوں کا پریروگیٹو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، جو ریاست کا کام ہے اپنے کرنے کے وہ کرنے چاہیے. تو آنے والے دن جو ہیں وہ بہت سیاسی اعتبار سے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو. لیکن جو خان صاحب فائنلی اب ایک دھرنے کی بات کر رہے ہیں یا اپنے ایک کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا پلان ہے، وہ پلان بہت، ویسے اس پہ ہم ایک ہمیشہ میں کہتی ہوں الگ پروگرام کریں گے، آج میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ ایک پلان اس طرح کا جو تھا وہ جب طاہر القادری صاحب آ رہے تھے تو تب بھی بنا تھا. اور طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ پاکستان کی تمام روڈز کو بلاک کر دیا جائے گا اور اہم
جگہوں کو بلاک کر دیا جائے گا تاکہ ہم اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کو مجبور کریں. اور فائنلی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ آ بھی گئے تھے, انہوں نے ساری جگہوں کو تو نہیں بلاک کیا تھا مگر وہ آ گئے تھے اسلام آباد کے اندر اور پھر بیٹھے رہے تھے اور پھر بیٹھ کے وہ پھر چلے بھی گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکلی سوچنا چاہیے. یہ جو کاروائی ہے, کارکردگی ہے, یہ جس طرح کی پلاننگ ہے, یہ پلاننگ پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.